امام حسن پاک کی ذات، آپ کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے اگر انسان یہ کہے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے کہ جس حوالے کو چھیڑیں اور حسن بے مثال نظر نہ آئے۔ کیا بات! ان کا نسب دیکھیں، ان کی نسبت دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی عبادات دیکھیں، ان کی ایون یہ دیکھیں کہ ان کی ولادت دیکھیں، چونکہ ولادت کا موقع ہے امام حسن پاک کا، تو ماہ رمضان ہے، ولادت دیکھیں، جو بھی صفت آپ لے لیں، یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو ہر صفت کے حوالے سے بے مثال نظر آتی ہے۔ واہ واہ! سب سے پہلے میں ولادت کو اس لیے ذکر کروں گا چونکہ دن آپ کیا ولادت کا ہے، ورنہ میں نے کہہ دیا کہ ہر پہلو بے مثال ہے، اور آپ کے اختصاصات اتنے ہیں، آپ کے خصائص اتنے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یہ ایسا باب ہی نہیں ہے جس کو آپ پورا کر سکو۔ ولادت کی بے مثلیت کے حوالے سے ذرا 3 باتیں ضرور میں چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی، کہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، اس کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو رشتہ داروں کی طرف سے مبارکیں آتی ہیں، علاقے کے لوگ، محلے کے لوگ مبارکیں دیتے ہیں۔ حسن پاک کی ولادت کی پہلی بے مثلیت ذرا سوچیں کہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو عرشیوں کی طرف سے اور عرش کے مالک خدا کی طرف سے مبارک۔ کیا بات! سبحان اللہ! پھر اگلا پہلو اور اگلا لمحہ آتا ہے بچے کے نام رکھنے کا، تو اس میں بھی عجیب حسن ہے۔ مولا علی اپنے خوبصورت مجاہدانہ کردار کی وجہ سے کوئی اور نام تجویز فرماتے ہیں، آقا کریم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹے کو میری طرف لاؤ۔ امام حسن پاک کو پیش کیا جاتا ہے، پوچھا آپ نے علی کیا سوچا ہے؟ یہ بھی کیا جملہ ہے، میرے بیٹے کو لاؤ؟ ہاں، اس پر بات کریں گے آگے چل کے کہ وہ میری طرف لاؤ، علی کیا سوچا ہے؟ تو مولا علی اپنے وہ مجاہدانہ کردار کے حوالے سے، چونکہ جنگ اور کفار کے ساتھ مقابلے میں علی پاک کی ایسی بے مثلیت ہے جسے پوری انسانیت تسلیم کرتی ہے کہ ایسا بڑا مجاہد کوئی نہیں ہوا۔ تو آپ نے اس حوالے سے کوئی نام تجویز کیا؟ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھوں گا اور اس نام کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ! اندازہ کریں کہ جن کی مبارک بھی خدا کی طرف سے آئے، جن کا نام نامی آئے خدا کی طرف سے، رکھے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام رکھا گیا حسن۔ تو نام رکھنے میں ہم بنیادی طور پر یہی فکر رکھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اس نام کے مطابق بنے۔ ابھی آپ اپنے مرشد گرامی کی بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح نام رکھا۔ ہر بندہ جب کسی بچے کا نام رکھتا ہے تو یہی سوچ ہوتی ہے کہ بڑا ہو کے یہ اس نام کے مطابق بنے۔ غلام علی، غلام نبی نام یہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی تو وہ ویسا بن جاتا ہے اور کبھی ویسا نہیں بھی بنتا، اس لیے کہ انسان کا ارادہ تو ایسا نہیں ہے جو ہر حال میں پورا ہو۔ یہ ارادہ صرف اللہ کا ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، اور پھر اللہ نے اپنی خاص عطا سے حبیب کو یہ بے مثلیت عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا نام خدا کی طرف سے آئے، پہنچائیں مصطفیٰ، اور نام رکھا جائے حسن، یعنی ہر حسن کا مجموعہ، کیا بات! ہر حسن کی انتہا، ہر حسن کا ایک عروج اور معراج۔ اب اگر یہ نام کسی بندے نے رکھا ہوتا تو پھر یہ شک پڑ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ نام کے مطابق ہو یا نہ ہو، کیونکہ انسان کا ارادہ تو کمزور ہے۔ اب یہ نام رکھا رحمان نے، تو رحمان کے ارادے اور عمل میں تو فرق نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو اب یہ کوئی جگہ نہیں رہ گئی کہ یہ بڑا ہو کے کیسے بنے گا، پہلے دن ہی یہ متعین ہو گیا کہ حسن بنے گا، کہ یہ حسن ہے، حسن ہی بنے گا۔ واہ واہ واہ! اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جولی میں لے کے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ حسن اپنی بولی نہیں بولے گا، میری بولی بولے گا۔ یہ زبان کا ڈالنا، یہ کبھی اس پر غور کرنا، کمان کا اکٹھا کرنا اور زبان کا اکٹھا کرنا، اس کی عرب میں ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ کمان کا اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کے بعد ہماری جنگ اور صلح کے فیصلے اکٹھے ہیں، کہ جس سے جنگ ہوگی
उससे इकट्ठी होगी, जिससे लड़ाई होगी इकट्ठी होगी, सुलह होगी इकट्ठी। ये जो कुरान में है ना फकाना काबा कौसैन औ अदना, वो भी जो कमानों का जिक्र है वो भी उस अरबी मकूले की तरफ इशारा है कि लोगों ये न समझना कि मेरे और मुस्तफ़ा की मर्जी में कोई फ़र्क है। ये काबा कौसैन का असल राज ये है कि जिससे इसकी जंग है उससे मेरी जंग है, जिससे इसकी सुलह है उससे मेरी सुलह है। और अगली हदीस साथ में लाएं तो और हुस्न बन जाता है। अल्लाह कहता है मोहम्मद से जंग, मुझसे जंग, मोहम्मद से सुलह, मुझसे सुलह। और हुजूर इन चार हस्तियों को सामने बिठा के, मौला अली, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, आका हसन और आका हुसैन, सामने बिठा के हुजूर ने ऐन ही ये इशारा नहीं किया, जुमला बोल दिया इन चारों को मुखातिब करके कि जिससे तुम्हारी सुलह है उससे मुझ मोहम्मद की सुलह है, और जिससे तुम्हारी लड़ाई है उससे मुझ मोहम्मद की लड़ाई है। क्या बात। सरकार ने दुआ फरमाई, कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उईज़ुहु बिका व ज़ुर्रियतहु मिनश-शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं हसन को तेरी पनाह में देता हूँ और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ। अब अगर ये दुआ तस्नीम भाई आपकी और मेरी होती तो फिर तो इसका शायद कुछ और असर होता। अब हुजूर अगर किसी को अल्लाह की पनाह में दें तो ये तो मुमकिन नहीं कि हुजूर पनाह में दे और अल्लाह पनाह कबूल न करे। हाय हाय, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, तो हुजूर ने दुआ की या अल्लाह तेरी पनाह में है। मैं बुनियाद में एक ऐसी बात कर देना चाहता हूँ जिसके साथ आने वाले बहुत से सवालात का जवाब आ जाएगा। हुजूर ने पनाह में दिया, अल्लाह ने हसन को अपनी पनाह में लिया। अब अगर कोई बंदा आपकी पनाह में हो ना, उस पर कोई उंगली उठाए तो उस पर उंगली नहीं है, वो पनाह देने वाले पर उंगली है। वल्लाह, बेशक नबी पाक ने पहले दिन हसन को अल्लाह की पनाह में देकर कायनात पर यह वाज़े कर दिया कि अगर कोई बदबख्त अब इस पर उंगली उठाएगा तो वो हसन मुज्तबा पे उंगली नहीं उठेगी, वो खुदा पे उंगली उठेगी। क्या बात। हम इसीलिए कायनात को समझाते फिरते हैं, इन्हें बेमिसल मानो, बेमिसाल मानो, बेऐब मानो, बेखता मानो, क्योंकि इन पर उठी हुई उंगली ये पंज तन पाक का कोई नुकसान नहीं करती। ये तो तौहीद खुदाबंदी की तौहीन हो जाती। सुभान अल्लाह।